اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں صوفی ٹی وی۔ بیمار ماں، کل تک فوری آپریشن کی ضرورت ہے، 30,000 کا انتظام کر لیں، آپریشن میں دیری بہت خطرناک ہے۔ ڈاکٹر نجم نے 19 سالہ عمر کو سلپ پکڑاتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر صاحب کو رعایت، بہت غریب ہیں ہم، عمر نے التجائیہ انداز میں کہا۔ نہیں، ہمارے لیے ممکن نہیں، ڈاکٹر نجم نے بے نیازی سے کہا اور اپنی نئے ماڈل کی کار میں دوسرے ہسپتال کی طرف روانہ ہو گئے۔ عمر کی والدہ شدید بیمار تھیں اور ڈاکٹر نے ان کا فوری آپریشن تجویز کیا تھا۔ ایک ماں ہی تھی جس کی شفقت وہ بچپن سے دیکھ رہا تھا۔ باپ اسے اور اس کی ماں کو چھوڑ کر دوسری دنیا جا چکا تھا۔ سب رشتہ داروں نے آنکھیں پھیر لی تھیں۔ ماں نے سلائی کر کے گھر کا خرچہ سنبھالا۔ اب وہ شدید بیمار تھی، گھر میں کوئی جمع پونجی نہ تھی اور 30,000 جمع کرنا گویا پہاڑ سر کرنا معلوم ہو رہا تھا۔ عابد یہ 30,000 روپے مسجد میں امام صاحب کو دے آؤ اور انہیں کہنا کہ یہ مسجد کی تعمیر کے لیے ہیں، اور ہاں، یاد سے کہنا کہ اس نماز جمعہ میں میرا نام لے کر نمازیوں کو بتایا جائے اور ساتھ رقم کا ضرور بتایا جائے۔ سیٹھ فیاض اپنے ملازم کو تلقین کر رہے تھے۔ اتنے میں عامر ان کی دکان میں داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہی سیٹھ فیاض کا منہ بن گیا۔ چچا، مجھے 30,000 روپے کی ضرورت ہے۔ اماں نجم ہسپتال میں داخل ہیں اور اس کے آپریشن کے لیے 30,000 روپے چاہیے۔ عامر روتے ہوئے فریاد کر رہا تھا۔ سیٹھ فیاض اس کے باپ کے چچا زاد بھائی تھے اور اچھے خاصے وسیع کاروبار کے مالک تھے۔ چچا، بڑی امید سے آیا ہوں، عامر نے منت سماجت سے کہا، لیکن سیٹھ فیاض ٹس سے مس نہ ہوا۔ چلو شاباش، میں نے کہیں جانا ہے اور عابد کو کام سے بھیجنا ہے۔ سیٹھ فیاض نے اپنی جان چھڑاتے ہوئے بہانہ تراشا۔ عامر مایوسی کے عالم میں دکان سے نکل گیا۔ سیٹھ صاحب، ایک بات کہوں؟ یہ پیسے عامر صاحب کو دے دیں، ان کی ماں کی زندگی کا معاملہ ہے۔ عابد نے ڈرتے ڈرتے عرض کی۔ اپنے کام سے کام رکھا کرو، اس کو دے دیے گویا گم کر دیے۔ کسی کو کیا پتہ چلنا ہے کہ میں نے پیسے دیے ہیں؟ مسجد کے امام صاحب جیسا اعلان کہاں ہوگا، نمازی کیسے مجھے مڑ مڑ کر دیکھیں گے؟ سیٹھ صاحب نے چنگاڑتے ہوئے کہا۔ سیٹھ صاحب، یہ پیسے میں مسجد میں دے آتا ہوں، رقم عامر میاں کو دے دیں، آج ہی منافع کے 20 لاکھ وصول ہوئے ہیں۔ عابد نے ایک اور جسارت کی۔ اچھا، میں ایسے پیسے بانٹتا رہوں تو پھر کیا گڈیریا بیچوں؟ سیٹھ صاحب نے نخوت سے کہا اور اسے جانے کا اشارہ کیا۔ عابد بے چارگی سے باہر نکل گیا۔ شام کا وقت تھا۔ عابد اپنے دوست خضر کے گھر آیا ہوا تھا۔ خضر بھائی، میرے 10,000 واپس مل سکتے ہیں اگر آسانی ہو، ایک لڑکے کو دینے ہیں، اس کی ماں کا آپریشن ہے۔ عابد نے چائے کی چسکی لیتے ہوئے کہا۔ ہاں عابد، ضرور، دکان بہت اچھی چل رہی ہے، اب تو وسیع کر لی ہے، تمہیں دینے آنا تھا، بس وقت نہیں مل سکا۔ خضر بھائی نے احسان مندی سے کہا۔ یہ لو رقم، اس میں 10,000 میری طرف سے ہیں، اس لڑکے کو دے دینا۔ خضر نے اپنی استطاعت سے بڑی فراخت دلانہ پیشکش کی۔ عابد کے لیے یہ انہونی خوشی کا باعث تھی۔ عشاء کی نماز کے بعد اسے قمر صاحب مسجد سے نکلتے ہوئے دکھائی دیے۔ بہت ہی بھلے مانس آدمی، انہوں نے فوری طور پر 5,000 کی حامی بھر لی۔ اب 25,000 روپے ہو چکے تھے۔ عابد فکر میں تھا کہ عامر کیسے بقایا 5,000 روپے جمع کرے گا۔ اسی فکر میں صبح ہو گئی۔ وہ صبح ہسپتال روانہ ہو گیا۔ اس نے ایڈمن سے رقم جمع کروانے کی بابت دریافت کیا، رقم نکالی اور جمع کروا دی۔ عابد کلرک سے رازداری کا وعدہ کر کے خاموشی سے باہر نکل گیا۔ اتنے میں عامر پریشان حال ہسپتال میں داخل ہوا۔ کلرک نے اسے آواز دے کر بلایا اور 25,000 رقم جمع ہونے کی نوید سنائی۔ عامر ہکا بکا رہ گیا۔ وہ اپنے محسن کا نام جاننے کا متمنی تھا، لیکن عابد نے کلرک کو منع کر دیا تھا۔ اب عامر 5,000 روپے جمع کرنے کی فکر میں تھا۔ کسی رشتہ دار سے توقع نہ تھی
توقع نہ تھی۔ ہر جان پہچان والے سے وہ کہہ چکا تھا۔ اتنے میں اسے اپنے محلے کے جگو بابا اپنے بیٹے کے ساتھ آتے دکھائی دیے۔ عمر 80 سال کے لگ بھگ تھی۔ بہت مشکل سے چل رہے تھے۔ بیٹا، ہم محلے والوں نے تیرے لیے یہ 5000 روپے جمع کیے ہیں۔ عامر جگو بابا کو کلرک کے سامنے لے گیا۔ جگو بابا نے مختلف نوٹ اس کے سامنے رکھ دیے۔ لو گن لو بابو، جگو بابا نے کلرک سے کہا۔ کلرک کے سامنے 10 50 100 کے کئی نوٹ بکھرے پڑے تھے۔ ایک بھی ان سے بڑا نوٹ نہ تھا۔ کسی میں غبارے والے کے پسینے کی مہک تھی، کسی میں تیل بیچنے والے کا تیل رچا بسا تھا، کوئی سائیکل مکینک کے ہاتھ کی کالک سے سیاہ ہو چکا تھا، کوئی جگو بابا کی 10 روپے کی بچت کی گواہی دے رہا تھا، اور کوئی کسی بچے کے گلے سے نکلا ہوا تھا۔ ان میں کوئی بھی پرفیوم کی مہک یا سگے خون کی خوشبو لیے نہ تھا۔ عامر زارو قطار رو رہا تھا۔ جگو بابا اسے تسلی دے رہے تھے اور کلرک منہ دوسری طرف کیے اپنے آنسو پونچھ رہا تھا۔ آج ثابت ہو چکا تھا کہ قلت اخلاص کے ساتھ ہو تو کثرت پر بھی بھاری ہو جاتی ہے۔ ناظرین، امید کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صوفی ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے، ہماری ویڈیوز کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور نیچے کمنٹس باکس میں اپنی آراء سے ہمیں آگاہ کیجئے۔ نئی ویڈیو کے آنے تک کے لیے اللہ